وہ گزشتہ دنوں تک آپ کو حروف تہجی تعریف سے یہ اس کی شکلیں اور اس کی ملاوٹ اور پھر مرکب الفاظ بتایا تھا، اور گزشتہ کل تک ہم اس کی مشق بھی کرائی تھی آپ کو۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ جان گئے ہوں گے۔ آج سے ہم پھر شروع کرتے ہیں نیا کورس، یعنی حروف تہجی سے ہم شروع کریں گے۔ حروف تہجی کا پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو الف کہتے ہیں۔ الف، بے، پے، تے، اے، سے۔ الف، بے، پے، تے، اے، سے۔ الف ایک ہے جو لاٹھی کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں، اوپر سے نیچے آتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے۔ بے، پے، تے، ٹے، سے کو آپ دیکھیے، ایک شکل کا ہے سب۔ بے، پے، تے، ٹے، سے ایک شکل کا ہے۔ اس میں جو فرق ہے صرف نقطہ کا۔ جیسے بے میں ایک نقطہ ہوتا ہے نیچے، پے میں 3 نقطہ ہوتا ہے نیچے، تے میں 2 نقطہ ہوتا ہے اوپر، اور ٹے میں 2 کے شکل کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اور سے میں 3 نقطہ ہوتا ہے۔ اور اسی نقطے کی وجہ سے اس کے نام میں اور اس کے استعمال میں تبدیلی آتی ہے، شکل میں نہیں، صرف نقطے کی وجہ سے اس کے نام میں اور آواز میں اور استعمال میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کو ہم ہندی میں بھی آپ کے سامنے لکھا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ یہ ہندی میں لکھنے کا غرض یہ ہے کہ اگر آپ صرف ہندی جانتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ اوپر کے حروف جو اردو کے ہیں اس کو آپ جان سکیں۔ جیسے ہندی میں ہم الف لکھا ہے، اس کے اوپر اردو کا الف لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ اردو میں جو الف ایک حرف ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ بھی جاننا آسان ہو گیا کہ ہندی جانتے تھے، اردو جان گئے کہ اس کو الف کہتے ہیں۔ اب اس کو آپ لکھیں گے اسی شکل میں، لاٹھی کی طرح بنائیں گے، اوپر سے نیچے لائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ یہ ہے الف۔ اس طرح سے ہندی کے ذریعے سے آپ اردو کو جان گئے، اور یہی اصل میں غرض ہے کہ جو ہندی جانتا ہے کوئی بھی ہو وہ اردو جان جائے ہندی کی مدد سے۔ اسی طرح سے بے ہے، بے دیکھیے ہندی میں ہم لکھا ہے تاکہ آپ ہندی کی مدد سے یہ جان جائیں کہ اردو کے جو ایک حرف ہے بے، اس شکل کا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو بے کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اسی طرح سے پے ہے، پے میں آپ جان جائیں گے کہ اردو میں جو پے ہوتا ہے یہ نقطہ ہوتا ہے نیچے، اور تے، تے میں جو ہے 2 نقطہ ہوتا ہے اوپر، ٹے میں 2 کے طرح کا شکل کا ہوتا ہے، سے میں 3 نقطہ ہوتا ہے، جس کے نیچے ہندی لکھا ہوا ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ تو اب آپ کے لیے اردو جاننا بہت آسان ہو گیا، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اردو جاننے کے لیے آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا، اردو جاننا آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہندی کی مدد سے۔
ہندی کے ذریعے سے، اور صرف ہندی جاننے والے کو اگر اردو سیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے اور ہندی کے ذریعہ سے اس کے نام کو پکڑ لیں گے، سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ یہ ہے، تو آپ یاد کیجیے الف ب پ ٹ ٹ س، الف ب پ ٹ ٹ س، الف ب پ ٹ ٹ س، الف ب پ ٹ ٹ س۔ یہ دیکھیے آپ کو یاد کرنا پڑے گا، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ الف لکھیں گے، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور سے لکھیں گے، اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ کو نقطہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کس حرف میں نیچے نقطہ ہوگا، کس میں اوپر نقطہ ہوگا، کس میں نیچے کئی نقطہ ہوگا، اوپر کئی نقطہ ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ بغیر اس کے آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھ گئے؟ بغیر اس کے آپ نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں تھوڑا سا محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے پہلے پڑھایا جاتا تھا کہ بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے 3 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطہ، اور ٹے میں 2 کی شکل کا ہوتا ہے، اور سے کے اوپر 3 نقطہ، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ شاعری و طریقہ جو ہے بدل گیا ہے، اب اس طرح سے نہیں پڑھاتے ہیں، اب پڑھاتے ہیں الف ب پ ت ٹ س۔ صرف بتایا جاتا ہے کہ بے کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، پے کے نیچے 3 نقطہ ہوتا ہے، تے کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، ٹے میں 2 کے شکل ہوتا ہے، سے کا 3 نقطہ اوپر ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب جو پڑھائی کا معاملہ ہے، اس وقت جو آپ دیکھیں گے ماحول، آپ کو لگے گا کہ پڑھنے کا آدمی کے اندر شوق پیدا ہو، جان لیجیے۔ اب اسکول اور کالج ہر جگہ بھرا ہوا، ہر جگہ اسکول کھلا ہوا، ہر جگہ کوچنگ سینٹر کھلا ہوا، اور لوگ بچے اس میں جو ہے بھیڑ لگا کے پڑھتے ہیں، سب کوئی پڑھتے ہیں، اور ماں باپ خوشی خوشی اپنے بچوں پر روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ سب یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھے، اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کرے۔ تو اسی کے تناظر میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اردو کو لوگ جانیں اور زیادہ سے زیادہ جانیں، اور اگر کوئی ہندی داں ہے وہ ہندی کی مدد سے اردو کو جانیں۔ یہی ہے الف ب پ ت ٹ س، 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 الف ب پ ت ٹ س۔ یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح سے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، آپ کو یہی طریقہ اپنانا پڑے گا، یہ واحد طریقہ ہے جیسے یاد کرنے کا، الف ب پ ت ٹ س۔ آپ 2-4-10 مرتبہ پڑھیں گے تو یاد ہے، لیکن اس کو یاد رکھنے کی کیا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس کا ریہرسل کرنا، تاکہ آپ اس کو
जानना है। री, बे, बे, पे, टे, से। री, बे, पे, टे, टे, से। री, बे, पे, टे, टे, से। अब देखिए, ये हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं। री, बे, पे, टे, से। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आप इस शक्ल को बहुत कम पाएंगे। आप इस शक्ल को बहुत कम पाएंगे। इसको और दूसरे शक्ल को, वो दूसरा शक्ल जानना नहायत ज़रूरी है। बगैर इसके आप उर्दू नहीं लिख सकते हैं और नहीं पढ़ सकते। समझा? कोई सवाल ही पैदा नहीं। इसकी जो शक्लें हैं वो जब तक आप नहीं जान लेते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो लिखने का मामला हो, चाहे वो पढ़ने का मामला हो, या इसके आगे नहीं। तो अब आप देखिए अलीफ को, ये अलीफ जब कुछ भी लिखेंगे आप, ये शुरू में आएगा। समझा? और अलीफ आखिर में भी आता है। तो आखिर में जब आएगा तो ये तो अलीफ हो गया, लेकिन ये जरा सा इधर घुमा हुआ है। जब अलीफ आखिर में आएगा तो इस तरह से घुमा हुआ है। शुरू में आएगा तो इस तरह का जो आरोप लड़की का शक्ल है वही रहेगा। बीच में आएगा कोई आखिर में आएगा और उसमें कोई हद मिला हुआ है तो इस शक्ल का होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलीफ आखिर में आता है और वो इसी तरह का होता है। समझा? तो इस तरह से आप याद रखिए कि जब शुरू में आएगा अलीफ तो उसमें कोई हरफ मिलेगा नहीं, ये तन्हा रहेगा ऐसे ही। लेकिन ये बीच में जो हम लिखा है तो इसका मतलब ये है कि पहले से कोई हरफ इसमें मिलेगा। इसलिए कि वो जो घुमा हुआ है वो इसी बात को जाहिर करता है कि इधर से उसमें हरफ आके मिलेगा। लेकिन ये अलीफ किसी भी हरफ में जाके मिलेगा नहीं। ये अलीफ अगर दूसरे में मिलता है तो वो अलीफ नहीं रहेगा, वो दूसरे हर्फ का शक्ल अख्तियार कर लेगा। फिर आखिर में हम एक अलीफ लिखा है तो ये भी क्या है कि आखिर में जब आएगा तो अकेला आएगा। अब देखिए इसका आप इस तरह समझिए तो समझ में आएगा। जैसे आप लिखते हैं अब, ये अलीफ अलग ही रहेगा, आप इसको मिला नहीं सकते। अगर इस अलीफ को आप बे में मिलाइएगा ये अब नहीं रहेगा, ये लब हो जाएगा, ये लब हो जाएगा। इसलिए आपको बताया कि शुरू में जो अलीफ होता है वो अकेला होता है, उसमें कुछ मिलता नहीं, वैसे ही अलग रहता है। तो ये अब ये देखिए, ये इधर घुमा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई हरफ उधर से आगे मिलेगा। जैसे देखिए आप, बे, बे अलीफ, ये अलीफ इसका हिस्सा यहीं तक है, ये बे, ये इसमें नहीं। समझा? अब ये अलीफ है, देखिए अब ये शुरू में अलीफ अकेला आया, ये दाल है, ये अलीफ अदा, इसको अदा पढ़ते हैं। तो इस तरह से अलीफ अकेला होता है आखिर में। अलीफ शुरू में अगर आएगा वो भी अकेला रहेगा, आखिर में रहेगा वो भी अकेला रहेगा, और अलीफ में कोई हर्फ अगर मिलता है तो उसके पहले आके मिलेगा अलीफ में, और वो भी आखिर में अलीफ रहेगा, शुरू में आखिर नहीं रहेगा। अगर शुरू में रहेगा तो वो अलग रहेगा। जैसे अलीफ बे आ रहे हैं, बे अलीफ देख रहे हैं, अलीफ बार अलीफ देख, ये अलीफ का इस्तेमाल है, अलीफ का इस्तेमाल है, और अलीफ का जो है ये शक्ल है। ये आपको याद रखना है। आप सोचेंगे कि हमको बा लिखना है, इसी तरह से बा लिखेंगे आप, लेकिन
اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کس بنیاد پر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو بتانا پڑے گا، جانیں گے تبھی تو بتائیں گے۔ اس لیے آپ جانیے کہ شروع میں جو الف آتا ہے وہ تنہا ہوتا ہے، اور اگر کسی الف میں کوئی حرف ملنا ہوگا تو الف کے پہلے حرف میں، جیسے بے الف، جیم الف، نون الف، کاف الف، میم الف، سین الف، صاد الف، کاف الف، اس طرح سے یا الف، اس طرح سے ملے گا، اس کی شکل یہی ہوگی، اور وہ الف آخر میں آئے گا۔ اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جس کے آخر میں الف ہوتا ہے اور وہ تنہا ہوتا ہے، جیسے الف لام الف، سمجھا؟ الف لام الف، دیکھ رہے ہیں سب اکیلا ہے۔ تو اب میرا یہ خیال ہے کہ الف کے سلسلے میں آپ سمجھ گئے۔ اب آگے دیکھیے بے، ایک بات یاد رکھیے، بے، پے، تے، تے، سے، یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شکل کا ہے سب، اور اس کی کئی شکلیں ہیں، سمجھا؟ اس کی کئی شکلیں ہیں، دیکھیے آپ۔ سمجھا؟ دیکھیے 5 شکل آپ کے سامنے لا رہا ہے، اور غور سے دیکھیے، بے کا 5 شکل ہے، بے، تے، 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 سے، سب کا یہ شکل ہے۔ تو آپ یاد رکھیے بے 5 شکل ہے، آپ یہ بے 5 شکل ہے، 5 شکل، دیکھ لیجیے آپ غور کیجیے۔ پہلے چھوٹا ایسا بے کا حصہ بنانا، پھر دوسرے میں جو ہے ایک طرح بنا نیچے آنا، پھر بے کا ایک شکل ہے جو ترچھا، پھر بے کا ایک شکل ہے جو اوپر سے آیا ہے لیکن تھوڑا سا گھوم گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے جو یہ ہے وہ اوپر سے ترچھا آیا ہے اور نیچے بھی ترچھا ہی ہے۔ یہ سب کا استعمال ہے، یہ سب کا استعمال ہے، اور سب کہاں استعمال ہوگا، کیسے استعمال ہوگا، یہ سب اس کی ترتیب ہے۔ اگر آپ اس ترتیب کے خلاف کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا، سمجھا؟ پڑھنے والا روانی سے تیزی سے پڑھ کے نکل جائے گا، لیکن کیا ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ آپ جب سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پورے طور سے اچھے سے سیکھنا چاہیے، تاکہ آپ سے اگر کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے تو آپ اس کو مناسب اور مدلل جواب دے سکیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے آپ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ بے کا ایک شکل ہے، اس کو ہم ملاتے ہیں، اس بے کو ہم الف میں ملاتے ہیں، اس بے کو اس نون میں ملاتے ہیں، اس بے کو نام میں ملاتے ہیں، اس بے کو دال میں ملاتے ہیں۔ یہ بے کا جو پہلا شکل ہے، بے کا جو پہلا شکل ہے وہ اس طرح سے ملتا ہے، سمجھا؟ وہ اس طرح سے ملتا ہے، بے الف میں ملے گا، وہ بے کا وہ شکل نون میں ملے گا، بے کا وہ شکل نام میں ملے گا، بے کا وہ شکل دال میں ملے گا۔ اگر آپ اس کو دوسرے حرف میں ملائیں گے وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، غلط ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس شکل کو کس حرف میں ملانا ہے۔ اب اس کو دیکھیے، یہ ہے بے، بے،
इसको देखिए, बे 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 मिला हुआ है, ये दूसरे शक्ल का है मिला हुआ। आप गौर कीजिए, अगर इस बे में पहला शक्ल आप मिलाएंगे तो लोग इसको बे बे ही पढ़ेंगे, समझा, बे बे ही पढ़ेंगे, इसलिए कि इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है बे की किस शक्ल को इसमें मिलाना है, तब आप पकड़े जाएंगे। आप पहले शक्ल को लिखेंगे तो उर्दू वाले आपको बताएंगे ये शक्ल इसमें नहीं दी। दूसरा शक्ल का नाम आप लेंगे तब समझा जाएगा कि आपको आता है मिलाने के लिए, आपने पढ़ा है, आपने समझा है। आप बे के दूसरे शक्ल को देखिए और बे को बे में मिलाया है, बे को बे में मिलाया है, आप सबको मिला के देखिए आप कि आपको आपका शक्ल वो मिलता है कि नहीं मिलता है। आप किताब में इसको देखिए कि किताब में इस तरह से लिखा हुआ है या आप किताब में इसी शक्ल को देखेंगे, इसलिए यही शक्ल मिलता है। अब तीसरे शक्ल में जैसे तीसरे शक्ल को हम मीम में मिलाया, जिसको पढ़ते हैं बे मीम। फिर जीम में मिलाया, बे जीम। आप मीम में बे के किसी दूसरे शक्ल को नहीं मिला सकते, अगर मिलाएंगे तो वह गलत है। इसलिए गलत होगा कि आप दूसरे शक्ल को मिला देंगे तो और भी आपका इजाफा होना है, बढ़ जाएगा। इस उसूल के मुताबिक आप बेमीम लिखेंगे, लोग बेमीम पढ़ देगा जल्दी में, लेकिन जब वो गौर करेगा तब समझ में आएगा कि अरे ये तो एक दूसरे हर्फ का इजाफा हो गया, इसलिए आपने दूसरे शक्ल को मिलाया है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस शक्ल को कहाँ मिलाना है। बे को मीम में मिलाया, बे को जीम में मिलाया, समझिए आप। अब देखिए इस बे को मिलाना है, इस बे को आप बे साद में इस तरह से मिलाएंगे, बे को आप सीन में इस तरह से मिलाएंगे, बे को आप वाव में इस तरह से मिलाएंगे। ये चौथी शक्ल का इस्तेमाल आप गौर कीजिए। आप इसमें दूसरा कोई शक्ल नहीं दे सकते, कोई भी दूसरा शक्ल दीजिएगा वो मिलेगा ही नहीं, आप मिला ही नहीं सकते। और अगर आप ज़बरदस्ती मिलाएंगे लोग पढ़ेगा भी नहीं, इसलिए कि वो लगेगा ही नहीं। ये आपको जानना पड़ेगा और आपके अंदर में खुद एतमादी पैदा होनी चाहिए, समझ गए। आप हमेशा याद रखिए कि जिसके अंदर खुद एतमादी वो आदमी मजबूत है। खुद एतमादी उसी वक्त आ सकती है आपके अंदर जब आपके पास दलील। अब ये है, देखिए ऊपर भी शीशा नीचे भी शीशा, ये है बे ये है बे ये। आप इस शक्ल के बे को किसी ये में ही मिला सकते, कहीं और चले जाएंगे तो नहीं, समझा। याद रखिए यही है इस्तेमाल बे का। बे का भी यही इस्तेमाल है, पे का भी यही इस्तेमाल है, ते का भी यही इस्तेमाल है, से का भी यही इस्तेमाल है, से का सबका शक्ल एक है और एक तरह से ही इस्तेमाल होगा। तो आप मेरा ख्याल है कि आप इसको समझ जाएंगे देख करके मिसाल के साथ कि कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे क्यों इस्तेमाल करना। आपको जो चीज़ें बता रहे हैं आप सिर्फ इतनी ही पर इस्तेमाल खामोश न हो, बल्कि आप इसकी प्रैक्टिस के लिए, इसको मज़ीद तकलीफ पहुँचाने के लिए आप किताब का सहारा लें। कोई भी किताब आपके घर में उर्दू में किताब होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ उर्दू किताब ना हो, किसी भी शक्ल में, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो,
اسٹینڈرڈ کلاس کی ہو، بچے کلاس کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، آپ اس کو اور جہاں کوئی مضمون لکھا ہو، جہاں کوئی نظم لکھا ہو، کوئی بھی مضمون ہے، نظم ہے، ایسا ہے، کسی طرح کی بھی تحریر ہے، تو آپ اس کو دیکھیے، سمجھا؟ تو آپ دیکھیے گا کہ اسی طرح سے وہ لکھا ہو، جیسے آپ بولتے ہیں بابا، آپ بولتے ہیں بادل، آپ بولتے ہیں بابر، سمجھا؟ تو بے الف جب ملانے کی باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے اسی شکل کا بھی آئے گا، کوئی دوسرا شکل وہاں نہیں ہے، آپ یہ کہ دوسری شکل پر اگر الف میں ملائیں گے وہ نہیں ملے گا، وہ ملے گا ہی نہیں۔ اسی طرح سے جیسے آپ لکھتے ہیں صابن، ایک بات یاد رکھیے، صابن کو لوگ صابن نہیں بولتے ہیں، یہ علاقے کی بولی ہے، لیکن لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں ہے، وہ آپ کو لکھنے کی بات کر رہے ہیں، آواز کی بات نہیں کر رہے، آواز علاقے میں آپ جو چیز بولتے ہیں کہیں زیر دے کر کے، دوسرے جگہ لوگ اس کو زبر دے کے بولتا ہے، تیسرے جگہ لوگ اس کو پیش دیتے ہیں، صرف اتنا ہی کا فرق ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں لوگ بے سات سے لکھ دے گا اور کہیں بے سین سے لکھ دے گا، کہیں سے لکھ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں صابن لکھنا ہے سادنی بے سب کو یہی لکھنا ہے، لیکن بولے گا کوئی صابن تو صابن علاقے کی بولی ہے، اپنے علاقے کے حساب سے وہ بولتا ہے اور وہی مشہور ہو گیا تو اسی کو بول رہا ہے، یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں زبر جے تے تصدیق یہ ہوتا سب ہے، لیکن وہ استعمال میں کہ ہر حرف پر زبر ہے زیر ہے، اس طرح کے استعمال میں وہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ابھی جس کا جی جہاں چاہتا ہے اور جو مشہور ہو جاتا ہے عوام میں لوگ اس کو بولتے ہیں، اور اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو بہرحال اس کی طرف آپ کو سمجھو وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ضمنی بات تھی جو آپ کو میں نے بتایا، تو آپ یاد رکھیں بے الف بے نون بے لام ایک بے دال، یہ سب ایک شکل کے بے کا استعمال ہے، سمجھ گئے؟ اب بے کو دیکھیے آپ، بے کو دیکھیے دوسرے شکل جو بے آیا ہے یہ اس کا استعمال ہے، آپ بے میں اور کسی شکل کو نہیں ملا سکتے، آپ پہلے شکل کو بے میں ملا سکتے ہیں، پہلے شکل کو بے میں ملا سکتے ہیں، لیکن پہلے شکل کو رے میں نہیں ملا سکتے، پہلے شکل کو رے میں آپ نہیں ملا سکتے، اس لیے آپ کا نہیں پڑے، لیکن دوسری شکل کو آپ رے میں بھی ملائیں گے تو رے میں بھی ملائیں گے، سمجھا؟ تب آپ کا صحیح ہے، اور غور کیجیے اور دیکھیے ہم جو بات بول رہے ہیں اور جو بورڈ پر میرا لکھا ہوا ہے آپ دونوں کو ملائیے، آپ خاموش نہیں ہیں، آپ جو ہے کتاب سنتے نہ رہیں، آپ بولتے نہیں، آپ کو یہاں سے میری بات نہ آئے اور آپ کو لگے کہ یہ تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو بولیے گا تو اصلاح ہوگی آپ کی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ میری بھی اصلاح ہوگی، جہاں آپ کی اصلاح درکار ہے وہی مجھے اپنی اصلاح بھی درکار ہے۔ اب آئیے آپ تیسرے شکل بے کو دیکھ کے ہم نہیں ملا اور نہیں ملا، یہ تیسرے شکل کو آپ کسی دوسری شکل میں نہیں ملا سکتے، ملے گا ہی نہیں، دوسرا یاد رکھیں وہ ملے گا ہی نہیں، اسی چوتھے شکل کو دیکھ کے سات میں ملایا، سین میں ملایا، واؤ میں ملایا، یہی شکل اس میں ملے گا اور کوئی شکل نہیں آئے، کوئی بھی شکل کہہ لے وہ غلط ہو جائے گا اور دوسرے شکل غلط سمجھان نقصان پڑ جائے گا۔ پھر یہ میں دیکھیے جو بے ملایا ہے یہی بے اس میں ملتا ہے، یہی شکل ملے گا اور کوئی شکل اس میں آپ ملائیے گا وہ
गलत होगा। सिर्फ बे को ये में मिलाइएगा तो यही देना पड़ेगा। लेकिन अगर और कोई दूसरे हाथ से होगा तो दूसरा हाथ कुछ नहीं होगा, तब सही जो है दूसरे शब्द का इस्तेमाल होगा। ये है अली, बे, ते, 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 से का। हम ये हरूफ साहजी के हरूफ हैं। हरूफ साहजी कहते हैं जो हिज्जा लगाते हैं, क्योंकि ये है हिज्जा लगाता है, इसीलिए इसको हरूफ साहजी बोलते हैं। हरूफ साहजी इसको बोलते हैं, ये हिज्जा लगा के कहा जाता है। याद रखिए, हिज्जा लगाता है इंसान को हरूफ साहजी कहते हैं। अली, बे, ते, 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 से। अली, बे, पे, 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 ते, ते, से। एक बात और याद रखिए, अभी तो बे अलीफ को हम मिलाया एक शक्ल में, लेकिन कहीं दो चार हाथ में मिल के अगर बे का इस्तेमाल होगा तब क्या होगा? तब उसमें जो है ये शुरू वाला शक्ल है वही इस्तेमाल, और समझ गए, तब वही शक्ल। लेकिन और भी है, देखेंगे आप। तो आप याद है, अली, बे, पे, ते, ते, से। अब देखिए, बे आपको लिखने आना चाहिए। ये बहुत आसान है, और सिर्फ लिखने ही नहीं आना चाहिए, बल्कि खूबसूरत भी, खूबसूरत भी। जहाँ सही हो वहाँ खूबसूरत भी हो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। वैसा भी नहीं कि आप ये बे है ये लिखेंगे, इसके लिखने की प्रैक्टिस यही होगी, समझा? अब इसको आप जितना नुकता दीजिए होना है। समझा? यही है, ये लिखना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है। लेकिन जब आप खूबसूरत लिखेंगे तो आप मेहनत की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? ये सही, ये शक्ल सही है, लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी। यही है अली, बे, पे, ते, ते, से। 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 अली, बे, पे,
T, T, C, E, D, T, 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 C, Ali, B, T, 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 C. बे की शक्ल को देखिए, 5 शक्ल है, 5 शक्ल है। यानी बे, टी, 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 सी, यानी बे, टी, 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 सी, बी, बी, टी, 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 सी, यानी बी, टी, 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 सी, डी, डी, टी, 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 सी। जिस तरह हम बोलते हैं, इसी तरह से आप आवाज आवाज टी, 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 सी, ली, टी, 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 सी, अली, 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 टी, 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 सी। अब देखिए इसकी शक्ल को आप, 5 शक्ल आपके सामने है और पांचों को घुमा रहे हैं। आप सबको गौर से देखिए, आप सबको गौर से देखिए, समझ में बात आ रही है।
ہمیشہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اتنا جلدی آپ کو آئے گا اور اتنی جلدی آپ سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ آپ کو آج یہ پریکٹس کرنا چاہیے، یہ کو ہم اس طرح سے کہاں کیسے کیسے ملا سکتے ہیں، کون کون حروف اس کو تیار ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، یہ آپ کو اپنے طور پر کوشش کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کیا کریں اس طرح ہندی میں اب میرا خیال ہے آپ کو یہ ترتیب یاد ہو گئی، اس کی ترتیب آپ کو جب تک یہ شوق نہیں ہوگا سیکھیں، ایک بات یقین مانیے آپ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے اگر آپ کو اپنے طور پر شوق نہیں ہوتا ہے آپ نہیں سیکھیں گے، آپ کو اپنا شوق پیدا کر سے یہ حروف تہذیب جو ایک شکل کا ہے سب آپ کو بتایا، ہندی میں بھی آپ کے سامنے لکھ کے بتایا تھا کہ اگر آپ صرف ہندی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اردو کے نام اور شکل کو جان جائیں آپ، یہ اس کی جتنی شکلیں ہیں ملانے والی وہ بھی آپ کو بتایا اور ملا کے بھی بتایا، پھر اردو جیسے بے پے تے سے لکھیں گے کیسے آپ، یہ بھی آپ کے سامنے لکھ کے رکھنا ہے، کہیں دکھلایا کہ کیسے پینسل چلانا ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھیے آپ آسان تو ہے لیکن وہ محنت کے بعد آسان ہے، کوئی آدمی سمجھے کسی چیز کے بارے میں یہ معمولی ہے اور اس کے لیے وہ محنت نہ کرے وہی اس کے لیے بہت بھاری ہے، محنت کرنے والوں کے لیے ہی
یہ آسان ہے اور ہلکا محنت کرنے والا. جس طرح ایک مسلمان معمولی سے معمولی غلط کو بھی غلط سمجھتا ہے، دراصل وہی مسلمان ہے جو چھوٹی سی نافرمانی ہے اس کو بھی وہ نافرمانی سمجھے، اور وہ یہ سمجھے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، چاہے وہ بڑی نافرمانی ہو یا چھوٹی نافرمانی، اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی ہوں. اس دن وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی ہوں، پھر چاہے وہ غلطی بڑی ہو چھوٹی ہو وہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ بڑی غلطی بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور چھوٹی غلطی بھی اللہ کی نافرمانی. تو ہم کر رہے ہیں چھوٹی بڑی جو بھی ہو، لیکن ایک ہی ذات کی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ چھوٹی غلطی سے بھی بچ سکتا ہے. اسی طرح سے یہ لکھنا آسان تو ہے، لیکن محنت کرنا سمجھا، اور محنت کرنے والا بھی کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو اس سے وہ بچ سکتا ہے. سمجھا، سمجھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے چھوٹی غلطی سے بھی بچے گا بڑی غلطی سے. اسی طرح سے محنت کرنے والا ہے جو سیدھا فرق ہے اس پر بھی محنت کرے گا، جو تھوڑا بڑھا ہے اس پر بھی وہ محنت کرے گا، دونوں پر محنت کرے گا. اس لیے کہ دونوں حروف تہجی ہی ہے، الف سے یہ تک، اس میں کچھ سیدھا بھی ہے کچھ ٹیڑھا بھی ہے، وہ تم کو سب حروف تہجی ہے، اس لیے وہ سب پر محنت اور سب کو سیکھنا، سب کو جانے، سب کو خوبصورت بنانا، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ کیا کریں؟ الف ب پ پ ف س، الف ب پ پ ت س، الف ب پ پ پ س، الف ب پ ت ت س، الف ب پ ت ت، الف ب پ ت ت س، الف ب پ ت ت س، الف ب پ ت ت س، الف ب پ پ ت س، الف ب پ ت ت س، الف ب پ ت ت س، الف
بے پے تے ٹے سے ری بے پے تے ٹے سے ری بے پے تے ٹے سے ری بے پے تے ٹے سے یہ آپ یا لی بے پے تے ٹے سے آپ لکھ کے بھی بتاؤ، مثال دے کے بتاؤ، ملانے والا شکر بھی بتاؤ، ملا کے بھی بتائیں، کیسے لکھا جائے وہ بھی آپ کے سامنے ہم لکھ کے بتائیں، اس کی آواز کیا ہے وہ بھی بتائیں، پھر کئی مرتبہ پڑھ کے بتائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ہندی میں بھی لکھا تاکہ آپ ہندی کے ذریعے سے حروف تہذیب کو جان لیں۔ تو آپ میری طرف سے کوئی بھی بتانے جو طریقہ ہے کوئی چھٹا نہیں، کوئی طریقہ چھٹا نہیں، اس لیے آپ اب یہ میرا کلاس ختم ہوگا پھر انشاءاللہ پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر کل بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یاد رکھیں سے لی بے پے تے ٹے سے لی بے پے تے ٹے سے لی بے پے تے ٹے سے لی بے پے لی بے پے تے ٹے سے لی بے پے تے ٹے سے لی بے پے تے ٹے سے ہندی میں بھی لکھا تاکہ آپ ہندی کی وجہ سے جان جائیں، اس کی جو شکلیں ہیں وہ بھی ہم نے لکھا اور ملا کر کے بھی آپ کو بتایا تاکہ آپ ملانے والے بھی جانیں، اور پھر دو چار ہم لکھ کے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ کیسے پینسل چلایا جا سکتا ہے لکھنے کے لیے وہ بھی اب ضرورت ہے تو آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں چاہے شریر کا قدم سیدھا ہو یا پیچ پھنسا ہوا ہو لیکن محنت دونوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف ایسے ہی قدم چلا سکتے ہیں ہو تو جائے گا خوبصورت، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو جو خوبصورت ہو، خوبصورت کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک دن زندہ نہیں ہوتا ہے، برابر آپ کرتے رہیں گے لی بے پے تے ٹے سے لی بے پے تے ٹے سے، بس آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اور یہ جو حروف تہجی ہے یہ آپ کے زبان پر رہنا چاہیے، لی بے پے تے ٹے سے، یہ آپ کی زبان پر رہے گا۔